السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح عافیت کے ساتھ رکھے۔ یہ جس اسلامی مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ اسلامی مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسی مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور تاریخ ہمیں یہ عجب بات بھی بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر اس امت سے رخصت ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو گویا کہ ایک طرف خوشی کا موقع ہے اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے جدائی کا ایک غم کا موقع ہے۔ تو دونوں چیزیں اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ اگرچہ تاریخی اقوال کے اعتبار سے پیدائش کی تاریخ اور وفات کی تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف ہے، وہ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن پیدائش ہوئی اور 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن انتقال ہوا۔ لیکن تحقیقی اعتبار سے محققین جہاں تک کہتے ہیں کہ پیدائش کی تاریخ وہ 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کام کرنے چاہیے۔ تو بڑی کثرت سے سوال کیا جاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس میں ہوئی ہے، تو کیا ہم عید میلاد النبی منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے؟ تو اچھی طرح یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدوں کا تصور ہے، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کسی تیسری عید کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، بعض دفعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایام کو فضیلت کی بات کہی کہ اس دن کو فضیلت حاصل ہے، مثلا جمعہ کے دن کو فضیلت حاصل ہے، 10 محرم الحرام کو فضیلت حاصل ہے، بقیہ اور دنوں کے حساب سے۔ اور پھر بعض راتوں کو فضیلت والی رات بتایا گیا، جیسے شب قدر ہے، شب برات ہے، جس کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ لیکن یہ تصور کہ ان 2 عیدوں کے علاوہ کسی تیسرے دن کو عید کے طور پر منایا جائے ہمیں کہیں سے نہیں ملتا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا ہو تو پھر اس میں قرآن اور حدیث کی ہمیں دلیل چاہیے۔ خوش ہونا تو ایک فطری چیز ہے، خوش ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کہ حضور کی پیدائش ہم سب کے لیے باعث خوشی اور باعث مسرت ہے، اور قابل فخر بات ہے کہ حضور آئے تو ہمیں اسلام ملا، حضور آئے تو ہمیں امن ملا، حضور آئے تو ہمیں ایک زندگی ملی۔ یہ تو ایک ہر مسلمان کی ایک فطری چیز ہونی چاہیے کہ اس کو اس پر خوشی ہو، لیکن اسے سارے مجمع کے ساتھ منانا اور اس کا خاص اہتمام کرنا اور جلسے جلوس کا اہتمام کرنا اور عید میلاد کے طور پر اس کو منانا، یہ کیسا ہے؟ تو اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عید میلاد کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کا تصور ہے، نہ حدیث میں اس کا تصور ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں اس کا تصور ہے، نہ تابعین و تبع تابعین کی زندگی میں ہمیں اس کے تعلق سے کوئی بات ملتی ہے۔ تو بہت سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر جلسے جلوس کرنا اور پھر تمام خرافات کے ساتھ جیسے عمومی آج کے دور میں کیا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو کرنا کیسا ہے؟ تو جب ایک فرقہ اسے منع کرتا ہے کہ بھئی جلسے جلوس نہ کرو، یہ بدعت ہے، تو ان سے دلیل پوچھی جاتی ہے کہ بدعت ہے تو کیوں ہے؟ تو وہ بدعت کہنے والے احباب یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ نہ تو قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی اور سیرت میں ہے، نہ تابعین و تبع تابعین کی سیرت میں ہے۔ تو پھر اگلوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ عجب بات ہوئی کہ آپ ہر بات میں قرآن اور حدیث ہی کو بنیاد بنا کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ آپ رقم کے کھانے کھاتے ہیں، اب یہ بتاؤ کہ حضور نے کب کھائے تھے ایسے کھانے، اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے کب کھائے تھے؟ اور آپ سواری گاڑی، 2 ویلر، کار اور بس، ٹرین اور فلائٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، حدیث میں یا پھر صحابہ کی زندگی میں، تابعین اور تبع تابعین میں کوئی اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ کو اگر اتنا دیکھنا ہے تو پھر گھوڑے پر یا خچر پر یا گدھے پر یا پھر اونٹ پر سواری کرنا چاہیے۔ تو یہ اس قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے شریعت کی روح سے کہ عید میلاد النبی کا منانا اور اس کو لازم سمجھنا بدعت ہے، اس وجہ سے کہ نہ تو یہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے آثار اور ان کی زندگی سے ثابت ہے۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو تم اتنے کام کرتے ہو، اس میں تو قرآن حدیث کی ضرورت نہیں پڑی، اور عید میلاد منانے کا موقع ہے تو اس میں قرآن حدیث کو تم پکڑ کر اس کو بدعت کہتے ہو، تو اس کے جواب میں ایک اصولی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ دو طرح کے کام کرتا ہے۔ ایک تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اور دوسرا کام ثواب یا دین سمجھ کر کرتا ہے۔
جو کام انسان اپنی ضرورت کی حد تک کرتا ہے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، اس میں بس اتنی شرط کافی ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے وہ چیز شریعت کی روح سے حلال ہو۔ بقیہ اپنی ضرورت پورا کر رہا ہے، ضرورتیں ہر زمانے میں مختلف ہوتی ہیں اور اس کے پورا کرنے کے انداز بھی ہر زمانے میں مزاج کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، تو یہ ضرورت کے پورا کرنے میں قرآن حدیث کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا دیکھا جائے گا کہ جس چیز کے ذریعے سے ضرورت کو پوری کر رہا ہے وہ شریعت کی روح سے حرام نہ ہو۔ مثال کے طور پر رقم رقم کے کھانے کھانا، تب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جس چیز کو پکا کے کھایا جا رہا ہے وہ جن چیزوں کو ملا کر بنایا گیا ہے وہ چیزیں حرام تو نہیں ہیں، جب حرام نہیں ہے تو کھانا حلال ہے۔ اور اسی طرح گاڑی، ٹو ویلر، کار اور بس، ٹرین وغیرہ کا استعمال کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے۔ انسان دین سمجھ کر نہ گاڑی چلاتا ہے، نہ کار چلاتا ہے، نہ بس میں سوار ہوتا ہے، نہ ٹرین میں سوار ہوتا ہے، بلکہ وہ تو اپنی ضرورت سمجھ کر اس میں سوار ہوتا ہے کہ میرا مقصد ہے کہ فلاں جگہ تک پہنچ جاؤں۔ تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں قرآن سے کیا دلیل ہے، حدیث سے کیا دلیل ہے، صحابہ و تابعین و تبع تابعین سے اس میں کیا دلیل ہے۔ تو یہ باتیں جو آپ کی طرف سے اعتراض ہے کہ جب ان چیزوں میں قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں تو پھر آپ عید میلاد النبی میں کیوں مناتے ہیں؟ تو یہ چونکہ ضرورت کی حد تک تھی تو اس میں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، جہاں تک انسان وہ اعمال کرتا ہے جسے ثواب کی امید کر کے کرتا ہے یا دین سمجھ کر کرتا ہے، تو اس میں ثواب کے ملنے کے لیے یا تو قرآن کی دلیل شرط ہے، یا تو حدیث سے اس کی دلیل شرط ہے، یا تو حضور کی سیرت سے اس کا ثابت ہونا ضروری ہے، صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے اس کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ ثواب سمجھ کر مناتے ہیں، بلکہ اس میں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے اگر ہم نے عید میلاد النبی کا جشن بڑے زور و شور سے منایا۔ اور یہاں تک خیال ہوتا ہے کہ ان جلسوں میں نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، جبکہ حضور کو حاضر و ناظر سمجھنا یہ اللہ کی صفت کے ساتھ شریک کرنا ہوا، جس کی وجہ سے یہ شرک ہے۔ تو ہمیں ان باتوں سے خاص احتراز کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے کرنے کے کام یہ ہے ربیع الاول میں کہ ہم قرآن کی کثرت کریں، اور نمازیں پہلے سے زندگی میں نہیں تھی، جو حضور کی دین جو لایا ہوا دین ہے اس کی وہ دین کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ہم یہ عزم کریں کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، ہم دین کو اپنی زندگی میں کامل طور سے لائیں گے۔ نمازوں کا اہتمام اب تک نہیں تھا تو اب شروع کر دیں گے، اور سنتوں کا اہتمام اب تک نہیں تھا تو اب سے شروع کر دیں گے، اور پھر حضور کی زندگی کو نمونہ بنا کر ہم زندگی گزاریں گے۔ اور یہ چیزیں ہیں اس مہینے میں کرنے کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے بھیجیں، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دن اور رات میں کبھی بھی نوافل کا اہتمام کریں۔ لیکن یہ جشن منانا، جلسے جلوس کرنا، ہاں اتنی بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی جلسہ رکھا جائے جس میں محض اسلامی طور سے بیانات ہوں، جس سے امت کو دین کی طرف لایا جائے اور دین کی عظمت بتائی جائے اور حضور کی محبت پر ابھارا جائے اور نمازوں کی تلقین کی جائے، تو پھر یہ جلسے تو سراسر بالکل ثواب کی چیز ہیں۔ ایسے تو ہونے چاہیے، صرف ربیع الاول میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینوں میں ایسے جلسے ہوں جس سے ہم لوگوں تک دین پہنچا سکیں۔ لیکن اس میں جو ڈی جے بجائے جاتے ہیں، جو ناچ کیا جاتا ہے، ناچا جاتا ہے، اور نمازوں کے اہتمام کے بغیر ان جلسوں کو سجانے اور سنوارنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہے، تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو عام آدمی بیٹھ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ کہاں تک دینی کام ہے اور کہاں تک اس کو کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کام کو ہم دین یا ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں تو اس میں یا تو قرآن سے یا تو حدیث سے یا پھر صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کی زندگی سے ہمیں کوئی نہ کوئی مثال ملنی چاہیے، کوئی نہ کوئی بات وہاں ہمیں ثابت ہونی چاہیے، اسی عمل پر ہمیں ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر صرف جلسے کی حد تک ہو اور اس میں لوگوں کے سامنے حضور کی سیرت بیان کی جائے اور حضور کی زندگی کو ان کے سامنے بیان کیا جائے اور دین پر آنے کے لیے ان کو ابھارا جائے، شوق دلایا جائے، تو ایسے جلسے تو باعث ثواب ہے، اس میں تو ضرور خیر ملے گا۔ ہم جس عید میلاد النبی کے منانے کو روکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایسے جلسے جیسے عمومی طور سے آج کیے جاتے ہیں، عید میلاد النبی میں ڈی جے بجانا اور گانا ہوتا ہے اور ناچ ہوتا ہے اور نمازوں کے اہتمام کے بغیر، اور پھر اس میں موضوع روایتیں جن کے بیان کرنے کو علماء نے روکا ہے، محدثین نے روکا، ایسے حضور کی فضیلت میں ایسی روایت کا بیان کرنا،
یہ یقیناً بدعت ہے، سراسر غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو دین کامل کی سمجھ نصیب فرمائے، اور سارے دین پر عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔